ہوگی جنگ کے لیے وہ بڑے زور شور سے اٹھے گی، اور پھر وہ دن ہوگا جس دن پھر تمہیں نکلنا پڑے گا ان کی مخالفت کے لیے۔ عام طور پہ ان آیات کے لیے وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ وہ تو ہمارے لیے ایمان ہے، جزو ایمان نہیں، بنیاد ہے ایمان کی، آخرت پر ایمان، وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہر چیز قرآن کی آخرت کے متعلق ہی نہیں ہے، اس دنیا کے متعلق۔ یہ تو تاریخ بیان کی جا رہی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ ہمت سے، استقامت سے، برداشت سے کام لو اے نبی۔ اور برداشت کے یہ مقامات تھے کہ یہ ایک مختصر سی پناہ گزینوں کی جماعت مدینے میں آ کے بیچارے کسی طرح سے اطمینان سے 4 دن بیٹھے، اور وہاں بھی انہوں نے چین نہیں لینے دیا، یورش کر کے چلے آ رہے ہیں۔ کہا لیکن کوئی بات نہیں، ذالک یوم الخروج، نکلنا پڑے گا اس کے لیے تو۔ لیکن وہاں میدان جنگ میں انا نحن نحیی و نمیت و انا الینا المصیر، فتح اور شکست، زندگی اور موت جو قوم کی ہے اس کا فیصلہ ہمارے قانون کے مطابق ہوگا، خوف نہ کرو۔ تمام معاملات ہماری طرف لوٹتے ہیں، ہمارا قانون فیصلہ کرتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہی تھا نا کہ یہ حق کے اوپر جو جماعت تھی، بے سر و سامان، تعداد کے اعتبار سے اتنی کم، جیسا میں نے عرض کیا ہے، بالکل پناہ گزینوں کی ایک مہاجرین کی جماعت، ان کے پاس تو تلواریں بھی پوری نہیں تھیں جو لڑنے کے لیے گئے ہیں، تو اس کے باوجود جو شکست ہوئی ہے قریش کو اندازہ لگائیے۔ انہوں نے مکے میں آ کے یہ فیصلہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی روئے نہیں اپنے مرنے والوں کے اوپر، کہ اس سے ہمارے دل بیٹھ جائیں گے۔ رونے تک کے لیے ممانعت کر دی تھی، اتنی بڑی شکست تھی یہ۔ الینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا، وہ دن جب تم دیکھو گے زمین ان کے آگے سے پھسلتی چلی جائے گی، بڑھ نہیں سکیں گے۔ بڑے حسین الفاظ ہیں یہ سارے، بڑی تیزی سے زمین پھسلتی جائے گی، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ایک قدم یہ بدر کے میدان سے آگے نہیں بڑھ سکے پہلی جنگ میں، اور کسی جنگ میں نہیں بڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، میدان میں 2 ایک ایسے غزوات بھی تھے جن میں وقتی طور پر کچھ شکست بھی ہوئی، کچھ انتشار بھی پیدا ہوا، لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے وہ تھا، پھر سنبھل گئے، یہ سنبھلنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے۔ اور اس تمام دوران میں کسی ایک جنگ میں بھی انہیں شکست نہیں ہوئی ان کے ہاتھوں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ اگر دونوں فوجوں کا مقابلہ کیا جاتا تو مقابلے میں یہ کچھ شے ہی نہیں تھے ان کے مقابلے میں۔ اور پھر وہ جو جنگ احزاب جن کو قرآن نے کہا ہے، اس میں تو یہ سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے تھے مخالفت کے لیے، جتنے مخالفین تھے ایک ہجوم کر کے محاذ بنا کر آ گئے تھے اس کے مقابلے کے لیے۔ وہ بھی جنگ تھی، وہ جنگ خندق جسے کہتے ہیں، اتنی جنگ کے مدینے کے گرد خندق کھودنی پڑی، وہاں بھی شکست نہیں ہوئی اس فوج کو۔ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے رسول غالب رہیں گے، مومنوں کے اوپر غیر مسلم کبھی فتح نہیں حاصل کر سکیں، کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے، غلبہ نہیں حاصل کر سکیں گے، یہ وعدے تھے خدا کے، اور یہ ہر جنگ میں پورے ہوئے۔ تو کہا کہ جس دن زمین ان کے سامنے سے خود بخود پھسلتی چلی جائے گی اور یہ آگے نہیں بڑھ گئے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ جو جمع کرنا ہے اس طرح سے ان فوجوں کو کچھ مشکل نہیں ہمارے لیے، ایک دوسرے کے سامنے یہ فوجیں آ جائیں گی، اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہمت سے کام لو، کامیابی تمہارے ہی لیے ہے۔ نحن عالم بما یقولون، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں تمہارے متعلق۔ ان حالات میں وہ جو کہتے ہوں گے ایک تو یہی بات ہوگی کہ ہم تو نیست و نابود کر دیں گے معاذ اللہ ان کو، یہ شائع کیا ہے مٹھی بھر جماعت جو ہے یہ جا کے وہاں بیٹھی ہوئی، اس دفعہ ایسا حملہ کریں گے کہ یاد آ جائے گا ان کو، اور پتہ نہیں کس کس قسم کی بات ہے۔ کہا ہم جانتے ہیں، آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیے۔ کیا بات ہے، تسلیاں دی جا رہی ہیں خدا کی طرف سے۔
اگلی بات ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، اور یہ سارا فلسفہ اسلام کے جنگوں کا بیان کر دیا ایک میں. یہ تمہارے خلاف یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ تم جبراً ان کو مسلمان نہیں بنا رہے، جبر نہیں ان پہ کر رہے کسی قسم کا. جبراً تو تم جنگ میں نہیں کر رہے ان کی، سوائے ایک کے جہاں فتح مکے کے لیے جانا پڑا تھا کہ انہوں نے ان کو اسی طرح سے واپس بھیج دیا تھا. وہ ساری جنگیں اسی اطراف میں آ کے ہوئی ہیں، وہی حملہ آور ہوتے رہے ہیں. اور پھر تلوار کے زور سے اسلام کے پھیلانا، یہ تو بہت بڑا اسلام کے خلاف اتہام ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی. قرآن تو جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ تو ان اعراب کو، بدوؤں کو کہتا ہے جو مسلمان ہو چکے تھے کہ یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. مومن نہ کہو، کہو کہ ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اس مملکت کے سامنے. وہ تو انہیں بھی نہیں مومن مانتا، وہ تو ہم پیدائشی مسلمانوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تم بھی ایمان لاؤ. جبر ایمان کے معاملے دو متضاد چیزیں ہیں. ایمان تو امن ہے، یہ جبر میں امن کہاں ہوتا ہے؟ اس کا تو مادہ ہی امن ہے. یہ تو وہ کہتا ہے مومنوں کی نشانی، علامت، خصوصیت یہ ہے کہ اور تو اور آیات خداوندی بھی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو یہ ان پہ بھی اندھے اور بہرے بن کے نہیں جھکتے، سمجھ سوچنے کے بعد تسلیم کرتے ہیں آیات خداوندی کو. اللہ اکبر. تو یہ بجور و اکراہ شمشیر کے زور کے اوپر یہ مسلمان کرتے چلے جائیں گے، ساتھ سوال ہی نہیں پیدا ہو. قرآن نے تو جہاں وہ معجزہ آپ سے طلب کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائیے تو ہم ایمان لے آئیں، قرآن نے کہا ہے رسول سے کہ کچھ مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، جو یہ کہتے ہیں ہم وہ کر دکھائیں. یہ تو ساری کائنات معجزہ ہے ہمارا، دکھا سکتے ہیں. لیکن اس سے تو گویا جبراً مسلمان بنانا ہو جائے گا نا کسی کو، کیونکہ عقل و فکر تو معاف ہو جائے گا اگر اس قسم کی کوئی چیز دکھا دی گئی تو. تو قرآن رسول اللہ سے کہتا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ان کو پھر اس طرح سے جبراً مسلمان بنا لیا جائے؟ ان کو تو ہم مسلمان تسلیم ہی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. جنگ کے معاملے میں یہ کہا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، ایک آیت ایک لائز کا ایک لفظ سے طے کر گیا کہ حضور نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، جتنی غزوات ہوئے ہیں حضور کی زندگی میں یا صحابہ کبار کی زندگی میں، وہ اسلام کو بزور شمشیر پھیلانے کے لیے نہیں تھے. اسے مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا جسے اکراہن اس ایمان پہ مجبور کر دیا جائے. یہاں کہا جنگ کے میدان میں کہا ہے کہ کامیابی تمہیں حاصل ہوگی، لیکن تم ان پہ اسلام کے معاملے میں جبر نہیں کر سکو گے. قرآن میں یہ ہے کہ دشمن کا بھی کوئی ایک شخص اگر جنگ کے زمانے میں تمہارے پاس امن ڈھونڈنے کے لیے آئے تو اس کو امن پناہ دو. پناہ دینے کے بعد قرآن سناؤ اسے، پھر اس سے خود پوچھ لو. اس کے بعد وہ اگر کہے کہ نہیں صاحب میں تو جانا چاہتا ہوں، تو کہا اپنی حفاظت میں اسے اس سرحد تک پہنچاؤ جہاں پھر اس کے بعد اس کے اپنے آدمی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دشمن پناہ کے لیے آیا ہے، صرف قرآن سنانا ہے اس تک، پھر اس پہ چھوڑ دو. اگر وہ نہیں مانتا، جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہاں تک خود اپنی حفاظت میں چھوڑاؤ. عزیزہ نے مان اس قسم کا دین دنیا میں اس کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، جبر نہیں ہے. کر کیا؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، بس یہ بات ہے جو کیے چلے گا. قرآن کی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے چلے گا، پھر ان پہ چھوڑ دو کہ اپنی عقل و فکر سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے.
جو مانے گا اس کا بھلا، جو نہ مانے گا نقصان اس کا ہوگا۔